بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج معاشرے کے اندر ہماری دین بیزاری کیوں ہے؟ دین سے اتنے بیزار ہو چکے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کے وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کیا وجہ ہیں جس کی وجہ سے آج دین سے ہم آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ بعید نہیں ہے، آپ لوگوں کے سامنے نظر آنے والی چیز ہے کہ آپ اس بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اور اس بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی دنیا کے پیچھے ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں، لیکن دین سے اتنا ہی آہستہ آہستہ ہمارے اندر بیزاری آ رہی ہے اور ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ معاشرے کی حالت آپ خود دیکھ لیں، ہمارے گھروں کی حالتیں ہم خود دیکھ لیں، کتنے اسلام کے ہم پابند، کتنا ہم اسلام پر چلنے والے، شریعت کے مطابق ہماری زندگیاں کتنی، ہمارے گھر بار کتنے اچھے چل رہے ہیں، اسلام کے مطابق چل رہے ہیں یا اسلام کے خلاف؟ آج ہمارے گھروں میں صرف اس بات کی فکر لگی ہوئی ہے، ہمارے بڑوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، سب کو، کہ ہم دنیا کی ساری نعمتوں اور لذتوں کو کیسے حاصل کریں۔ اس بات کی کسی کو فکر نہیں ہے کہ وہ گھر کے اندر کتنا ایمان بنائے، اپنے گھر کے اندر شریعت کو کتنا لے کر چلے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو کیسے گزارے، اس کی فکر آج ہمیں نہیں ہے میرے بھائی۔ فکر کس چیز کی لگی ہوئی ہے؟ فکر اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی دنیا داری کو کتنا بہتر بنائیں، کتنا پختہ اور اچھا بنائیں۔ ہر ایک کو یہی فکر لگی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا دین بیزاری کے سلسلے میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو لوگ شریعت اسلام سے، دین اسلام سے بیزاری کا معاملہ کرتے ہیں، خود بیزار ہو جاتے ہیں۔ اسلام یہ پرانے رسم و رواج سے چلا آتا ہے، نبی کی سنت پرانے طریقے پر ہے، دور بدل گیا ہے، دور نیا ہے، نئے دور کے مطابق آج ہمیں چلنا چاہیے، یہ ہماری سوچ بن گئی ہے۔ آنے والی اس ٹیکنالوجی دور نے ہمارے اسلامی شریعت کے پہلو کو بہت پیچھے چھوڑ دیا اور ٹیکنالوجی کے پیچھے لوگ بھاگنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے سامنے اسلام بہت پرانا نظر آنے لگا، اسلام کی باتیں پرانی نظر آنے لگی، نمازیں صرف ان بوڑھوں کے لیے رہ گئی ہیں جو قبر کے قریب ہیں۔ نوجوانوں کو نماز سے کوئی واسطہ نہیں، نوجوانوں کو قرآن سے کوئی واسطہ نہیں، نوجوانوں کو روزوں سے کوئی واسطہ نہیں، نوجوانوں کو نوافل سے کوئی واسطہ نہیں، سنتوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دور جدید کے ان تعلیمات اور ٹیکنالوجی نے انہیں اتنا پیچھے کر دیا کہ وہ اسلام کو ایک دقیانوس اور پرانا ایک رسم سمجھنے لگ گئے میرے بھائی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے لیے کہتا ہے جو دین کے اندر بیزاری کا معاملہ کرتے ہیں، جو دین کو بالکل لائٹ لے کر چلتے ہیں، آسان مسئلہ سمجھتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو لوگ میری ذکر سے اعراض کرتے ہیں ان لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر ان کی زندگیوں کو تنگ فرما دے گا۔ آج مصیبت میں ہیں، پریشان حال ہیں مسلمان، ہمیشہ مالی اعتبار سے، معیشتی اعتبار سے ہر میدان میں جو پیچھا پڑا ہوا ہے، خود اپنے تنگدستی کو دور نہیں کر پاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور ہو گیا، شریعت کو بیزار سمجھ لیا، اسلام کو بیزاری کے ساتھ لینے لگا، نمازوں پر غفلتیں برتنے لگا، شریعت اسلامی پر پابندی نہ ہونے کی وجہ سے حالت یہ ہو گئی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھروں میں تنگدستی پیدا کر دی۔ آج ہماری حالتیں تنگدستی نہیں گزر رہی ہے، ہماری حالتیں کچھ خوشحالی میں نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں اپنے گھروں کے اندر ہماری تنگدستیوں کی اصل وجہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ دنیا کے اندر آپ لاکھ کوشش کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، لیکن ہماری تنگدستی اپنے گھروں سے ختم کیوں نہیں ہوتی ہے؟ میری ماؤں اور بہنوں سن لو، وجہ یہ ہے کہ ہم شریعت کو چھوڑ بیٹھے۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ
علیہم اجمعین. صحابہ کرام کا دور یاد کرو, اللہ کے نبی کا دور یاد کرو, جن کے پاس ایک کھجوریں ہوتی وہ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کفایت کر جاتی. اللہ کی اس ایک کھجور میں رحمتیں برکتیں نازل ہوتی. آج ہمارے گھروں میں سبھی کچھ موجود ہے, پھر بھی ہمارے یہاں تنگدستی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے شریعت سے اعراض کیا, شریعت کو چھوڑ دیا, نمازوں کو چھوڑ دیا, مسجدوں کو چھوڑ دیا, اسلام کو چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب کی شکل میں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے تنگدستی کو لاحق کیا. ان 3 صحابہ کو یاد کرو جنہوں نے جنگ سے پیچھے جانے اعراض کر لیا تھا. موسم تھا کھیتی باڑی کا, سب کھیتوں میں پھل لگے ہوئے تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایک آواز گونجی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ صحابہ سے یہ کہا جائے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں, اسلام کی حفاظت کے لیے تیار ہو جائیں, جنگ کے لیے نکلنا ہے. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تیار ہو گئے سوائے 3 صحابہ کے. ان 3 صحابہ کرام نے سوچا کہ صحابہ جو جا رہے ہیں جنگ کے لیے ان کو چلنے دیا جائے, اور ہمارے پاس تیز رفتار گھوڑے ہیں, پھل نکالنے کا وقت قریب ہے, اگر چھوڑ دیں گے تو درختوں پر ہی سڑ جائے گا. لہذا صحابہ اکرام 3 صحابہ اکرام کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو آگے جانے دیا جائے اور ہم اپنے تیز رفتار گھوڑوں کے ذریعے سے سفر کر کے کسی طریقے سے ان تک ملنے کی کوشش کریں. وقت گزرتا گیا, صحابہ اکرام جنگ میں پہنچ گئے, یہ لوگ انتظار میں ہی بیٹھے رہے حتیٰ کہ صحابہ اکرام جنگ سے واپس لوٹ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر پوچھا کیا وجہ ہے کہ تم جنگ میں شریک نہیں ہو سکے؟ ان تینوں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کہا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. منافقین نے تو بڑے جھوٹے دعوے کر دیے, اللہ کے نبی کے پاس آ کر نئے نئے بہانے لے کر آئے اور نئے نئے بہانے پیش کر دیا. اللہ کے نبی نے قبول کر لیا. لیکن جب یہ 3 صحابہ نے سچی بات سامنے رکھی کہ ہم سے غفلت ہوئی, ہم سے سستی ہوئی, ہم آنے میں پیچھے رہ گئے, ہم نے سوچا کہ کسی طریقے سے جنگ میں پہنچ ہی جائیں گے, لیکن ہماری یہی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی. کہا ان 3 صحابہ کرام کو ایک ایسے گھر کے اندر بند کر دیا جائے کہ ان کے خاندان سے بھی ان کو ملایا نہ جائے. میرے بھائیوں جو شریعت سے اعراض کرتے ہیں, شریعت کے معاملے میں سستی کرتے ہیں, چاہے وہ میں ہو, آپ ہو یا صحابہ کرام ہو, اللہ تعالیٰ کا قانون بڑا سخت ہے. اللہ کا قانون کیا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, اللہ اس کے اوپر تنگدستی ڈال دیتا ہے. اتنا انسان تنگدست ہوتا ہے, گھر کو دیکھتا ہے تنگدستی نظر آتی ہے, بازار کو دیکھتا ہے تنگدستی نظر آتی ہے. صحابہ کا بیان ہے 40 دن تک گھروں کے اندر قید رہے, صرف کھانا پہنچا دیا جاتا, کوئی بات کرنے والا نہیں, بیوی قریب نہیں آتی, بچے قریب نہیں آتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ملاقات نہ ہو. اللہ اکبر, 40 دن تک اتنے تنگ ہو گئے, اللہ سے دعا کی رب العالمین ہماری سستی اور غفلتی کی ایسی سزا نہ دے کہ ہمیں اپنی دنیا جہنم پہنچائے. اتنی تنگدستی, اس سے بہتر اللہ تو ہمیں اٹھا لے, اس دنیا سے ہمارا خاتمہ فرما دے. یہ حالت اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے ان لوگوں کی جو شریعت اسلامیہ سے اپنے آپ کو بچاتے پھرتے ہیں, اپنے آپ کو سستی اور غفلت میں ڈال لیتے ہیں, جو اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں, نمازوں پر غفلت کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو جو چھوڑ بیٹھتے ہیں, اللہ ان پر دنیا کو تنگ کر دیتا ہے. وہ چاہتے تو ہیں دنیا میں بہت کچھ کریں, لیکن کچھ کر نہیں سکتے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنگی ان پر آ چکی ہے. میرے بھائی, آج جو لوگ نمازوں سے غفلت برتے ہیں, فجر کی نماز میں ہماری حالتیں یہ 1 سے 2 لوگ نظر آتے ہیں بڑی مشکل سے, پتہ چلا کہ 1-2 لوگ بھی آج کل نظر نہیں آتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ سستی اور غفلتی اپنے آپ سے نکال دو, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنگی اگر تمہیں پکڑ لے تو ایسی تنگی ہے تمہارے لیے دنیا چھوٹی پڑ جائے گی. تم موت کو یاد کرو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موت دلا دے گا. اتنا سخت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اتنا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر دنیا تنگ کر کے چھوڑ دے, بلکہ قیامت کے دن, حشر کے دن تمہارا معاملہ بھی بہت برا ہونے والا ہے. کیسا معاملہ ہوگا؟ قیامت کے دن تم اندھے اٹھائے جاؤ. دنیا میں اللہ نے آنکھیں دی تھی,
دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں آنکھوں سے دیکھنے کا موقع دیا تھا، تم اچھے اور برے کو پرکھ سکتے تھے، جان سکتے تھے، ان آنکھوں کے ذریعے سے آپ حق و باطل کے درمیان تو فرق کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تم کو اندھا اٹھائے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے جب آنکھیں دی، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی سمجھ بوجھ دی، تم جب فرق نہیں کر سکے، اب قیامت کے دن کیا دیکھنے والے ہو؟ اللہ اندھا اٹھائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے میرے پروردگار میرا معاملہ مجھے اندھا بنا کر دنیا میں تو نے جو ہے نہ رکھا تھا، تو نے تو آنکھیں دی تھی، اب آخرت میں میرا معاملہ اندھا کیوں کر دیا؟ لما حشرتنی اعمیٰ، میرا حشر اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے اندھا کیوں بنا کر کے مجھے اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا لقد كنت بصیرا، میں دنیا کے اندر تو دیکھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا۔ فرمائے گا اللہ کذالک، اسی طریقے سے اتت کا آیاتنا، جب ہم نے ہماری قرآن کی آیتیں تیرے سامنے بھیجی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تیرے سامنے موجود تھی، اتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، کسی کو دنیا میں توفیق نہیں ہے کہ ان کتابوں کو اٹھا کر پڑھا جائے، ان کتابوں کو دیکھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارا جائے، اتنی توفیق آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ حالت یہ ہے دن گزرتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ عمریں ختم ہوں گی، قبر تک پہنچ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب و کتاب کیوں نہ ہو جائے، لیکن کسی کو کتاب اٹھانے کی فرصت دنیا میں نہ ملے۔ پھر حالت کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ہم نے دنیا کے اندر قرآن اتاری، ہدایت جیسی چیز، اتنی روشن کتاب، اس کے اندر پڑھ کر کے تو نے ہدایت حاصل نہ کی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیثوں کے ذریعے ہم نے تیرے سامنے پیش کی، تو نے اس کو بھی ٹھکرا دیا، اس پر بھی نظر انداز کر دیا، اتنی غفلت، اتنی سستی کہ نہ قرآن کو پڑھا نہ حدیث کو پڑھا۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو دنیا میں بھول گیا تھا، فَنَسِيتَهَا، تو اللہ کو بھول گیا، قرآن کو بھول گیا، نبی کو بھول گیا، شریعت کو بھول گیا۔ اللہ کہے گا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اللہ تعالیٰ آج تجھے بھول گیا۔ جا میرے بھائیوں، اللہ اکبر، اتنی بڑی سزا ہے اس شخص کے لیے جو شریعت پر سستی برتتا ہے، غفلت کرتا ہے، شریعت کو سامنے ہونے کے باوجود بھی اس شریعت سے اپنے آپ کو بیزار کر لیتا ہے۔ اتنی بڑی سزا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اندھا بنا کر کے اسے بھول جائے گا۔ تب میرے بھائیوں کس سے سوال کرنے جاؤ گے؟ کہاں پوچھو گے؟ کس کے پاس جا کر فریاد کرو گے؟ کس کے پاس جا کر سفارش کرو گے؟ کہاں اپنے ماتھے کو ٹکاؤ گے؟ کس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر آپ بھٹکو گے وہاں پر؟ میرے بھائیوں آپ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گمراہ کر کے چھوڑ دے گا۔ اللہ اکبر۔